جس وقت میں جیپ میں سوار ہوا، نشا پچھلی نشست پر بیٹھ چکی تھی اور غزالہ میرے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھنے کے لیے پائیدان پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ پائیدان پر پاؤں رکھتے ہوئے غزالہ نے اپنا پائچہ غیر محسوس طور پر اوپر کھسکا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس کی ٹانگ سے بندھا ہوا بم دیکھ لوں اور ایسی کوئی حرکت نہ کروں جو سب کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ مجھے پکڑنے والے اس بات سے بے خبر تھے کہ میری ٹانگ کے ساتھ ایک خنجر خاص تکنیک سے بندھا رہتا ہے اور میں چشم زدن میں اس پر گرفت کر سکتا ہوں۔ شاید متھن کو یہ بات معلوم ہو، لیکن طاقت و خودسری کے نشے میں وہ بھی بھولا ہوا تھا۔ جو ہی مجھے غزالہ کے مرمری ٹخنے سے بندھا ہوا بم نظر آیا، میں نیچے جھکا۔ ایک ہی حرکت میں نے نہ صرف خنجر نکالا بلکہ وہ تسمہ بھی کاٹ ڈالا جس نے روسی ساخت کے بم کو ٹخنے سے منسلک کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے ڈرائیور کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا اور میری طرف جھکا، لیکن اس سے پیشتر کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی، میرا ہاتھ اس دروازے کے ہینڈل تک پہنچ چکا تھا جہاں سے ڈرائیور جیپ میں سوار ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دائیں کندھے کی ایک طوفانی ضرب سے اسے باہر لڑکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے بائیں ہاتھ نے حرکت کی اور ڈبیا نما بم دور جنتر کی جھاڑیوں میں جا گرا۔ پچھلی نشست پر ایک رائفل بردار نشا کے پہلو میں بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور کو باہر لڑکتے دیکھ کر اس نے پھرتی سے رائفل سیدھی کی، مگر نشا نے کمال کی پھرتی سے بیرل نیچے جھکا دیا۔ میں نے پلٹ کر خنجر کا بھرپور وار کیا۔ نوکیلا خنجر دستے تک رائفل بردار کے دل میں گھس گیا۔ نشا نے اپنی پشت دروازے سے لگائی اور دونوں ٹانگیں جوڑ کر رائفل بردار کے کندھے پر رسید کی۔ اس نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ کھلے دروازے سے لڑک کر وہ دور جا گرا، تاہم اس سے پہلے ہم نے دو اشیاء اس کے جسم سے علیحدہ کر لی۔ میں نے اپنا خنجر اور نشانہ وہ رائفل جس کا بیرل اس نے آخری وقت تک مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، میں نے نشا کے ہاتھ سے رائفل لی۔ اسی وقت خوفناک تڑتڑاہٹ سے کچھ گولیاں جیپ کی باڈی اور شیشوں پر لگیں اور یہ برسٹ مارنے والا متھن تھا۔ میں نے اسے خودکار برسٹ کا موقع نہیں دیا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی خودکار رائفل نے آگ اگلی اور متھن گیند کی طرح اچھل کر شیخ عاصم کے قریب گرا۔ میں نے پختہ ارادے کے ساتھ اس کے سر کو نشانہ بنایا تھا، لیکن گولیاں اس کی گردن اور کندھوں پر لگیں۔ 222 رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ غزالہ پھرتی سے اپنی جانب والا دروازہ بند کر چکی تھی۔ جیپ اسٹارٹ تھی۔ میں نے اپنی جانب والا دروازہ بند کیا اور رائفل غزالہ کی گود میں پھینک کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے۔ میں جانتا تھا اب ایک ساتھ کئی برسٹ گاڑی میں لگیں گے۔ اگر کوئی گولی کسی ٹائر کا مزاج پوچھ لیتی تو پرواز سے پہلے ہی ہمارے پر کٹ سکتے تھے۔ پھر جیپ کے عقب میں پیٹرول کا کین بھی تھا۔ کوئی شعلہ اس میں جا گھستا تو پوری جیپ آگ کی لپیٹ میں آ سکتی تھی۔ جو ہی میں نے پہلا گیئر لگا کر کلچ چھوڑا، جیپ کی پوری باڈی جھنجھنا اٹھی۔ توقع کے عین مطابق کئی برسٹ گاڑی میں لگے تھے۔ غزالہ اور نشا چلاتی ہوئی نیچے جھک گئیں۔ انہیں ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ شاندار جیپ بلٹ پروف ہے اور دروازے بند ہونے کے بعد ہم فائرنگ سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، جیپ کے پیچھے بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ مجھے شیخ عاصم کا ایک محافظ نظر آیا۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھ چکا تھا اور بڑی احتیاط سے جیپ کا نشانہ لے رہا تھا۔ اس کی رائفل کا رخ بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے ٹائروں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہی وہ کارروائی تھی جو ہمارے نقطہ نظر سے سنگین ترین تھی۔ میں نے اپنی سی کوشش کرتے ہوئے جیپ کو دائیں سے بائیں لہرایا، لیکن اس سے پہلے کہ محافظ کی رائفل آگ اگلتی، دھماکہ ہوا اور عقب میں غبار سا پھیل گیا۔ 1-2 سیکنڈ کے لیے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اندازہ ہوا کہ یہ اسی ڈبیا نما بم کا دھماکہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے تک غزالہ کے ٹخنے سے بندھا ہوا تھا۔ ہمیں فرار ہوتے دیکھ کر کسی چارہ گر نے آخری حربہ آزمایا تھا اور ریموٹ کنٹرول کا بم دبا دیا تھا۔ وہ اس امر سے بے خبر تھا کہ بم کہاں پڑا ہے اور کس کی جان لے گا۔ دھماکہ عین اسی جگہ ہوا تھا جہاں میں نے گن مین کو گھٹنا زمین پر ٹیکتے دیکھا تھا۔ بہت کم امکان تھا کہ وہ اس بلاسٹ سے بچ نکلا ہوگا۔ بعد میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جیپ کا ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش میں گن مین کا اپنا پیٹ برسٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دائر اجل کو لبیک کہہ گیا تھا۔ اس کا نام کرشنا تھا اور وہ دہلی کا رہنے والا تھا۔ جیپ کمان سے نکلے تیر کی طرح کچے راستے پر آگے بڑھی۔ میں اس راستے سے 2 دفعہ گزر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب ہم سورگ باشی تلک رام پانڈے کو لنگروال کے میلے سے باندھ کر یہاں لائے تھے۔ دوسری بار اس وقت جب میں اور بابو لیاقت
چاندنی رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر گگڑوں کی بستی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ میں جیپ کو پہلے سیدھا بھگاتا چلا گیا، پھر اسے راستے سے اتار کر درختوں میں موڑ دیا۔ ہم بمشکل 2-3 فرلانگ گئے ہوں گے کہ عقب میں واقعی دونوں جیپیں نمودار ہو گئیں۔ وہ خاصی رفتار سے ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ کسی نے شکاری کتے سے پوچھا تھا، مالک تجھے اتنا کھلاتا پلاتا ہے، تیری کتنی ٹہل سیوا کرتا ہے، پھر بھی چھوٹا سا خرگوش تجھ سے جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ شکاری کتے نے کہا، میں اپنے مالک کے لیے بھاگتا ہوں، لیکن خرگوش اپنے لیے بھاگتا ہے، اس لیے نکل جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے لیے بھاگ رہے تھے، لہٰذا ہماری رفتار شیخ عاصم کے تنخواہ دار کتوں سے تیز تھی۔ میں چھوٹی موٹی کھائیوں اور گڑھوں کو پھلانگتا چلا جا رہا تھا۔ کئی جگہ جیپ 2 درختوں کے درمیان سے یوں گزری جیسے کوئی کرتب دکھا رہی ہو۔ ایسے موقعوں پر غزالہ اور نشا بے اختیار چیخ اٹھتی تھی۔ نشا مسلسل عقب میں نگاہ رکھے ہوئے تھی اور مجھے بتاتی جا رہی تھی کہ آنے والے کتنے فاصلے پر ہیں اور کس رخ سے آ رہے ہیں۔ اس کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ جب شیخ عاصم کے کارندوں نے ہمیں تہخانے سے نکالا تھا اور جیپ میں بٹھانا چاہا تھا تو نشا نے اصرار کیا تھا کہ وہ بھی جیپ میں بیٹھے گی۔ اس وقت مجھے اس کی ضد بیجا محسوس ہوئی تھی اور اس پر غصہ بھی آیا تھا۔ بات تھی بھی غصے والی، وہ کیوں خوامخواہ خود کو مشکل میں ڈال رہی تھی اور میری مصیبت میں بھی اضافہ کر رہی تھی۔ لیکن اب اس کی دلیری اور ذہانت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مشکل وقت میں ایک اچھا ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ غالباً رنگ رنگ کے لوگوں کے ساتھ بطور داشتہ اس نے تھوڑے عرصے میں زمانے کا بہت نشیب و فراز دیکھ لیا تھا۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کی پختگی اور بے خوفی تھی۔ جس طرح اس نے جیپ کے اندر متھن کے کارندے سے رائفل چھینی تھی اور اسے ٹانگیں رسید کر کے جیپ سے باہر لڑکایا تھا، وہ ایک قابل دید منظر تھا۔ میں نے جیپ ڈرائیو کرتے کرتے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ پرعزم نظر آتی تھی، دور تک اور دیر تک ہمارا ساتھ نبھانے پر آمادہ تھی۔ دوسری طرف غزالہ نے بھی ابتدائی خوف کو ذہن سے جھٹک دیا تھا اور اب کسی چٹان کی طرح مضبوط و مستحکم نظر آتی تھی۔ میں نے غزالہ میں یہ خاص بات نوٹ کی تھی، کسی بھی مشکل یا افتاد کے آغاز میں وہ گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر بہت جلد سنبھل جاتی تھی اور سر اٹھا کر حالات کا مقابلہ کرتی تھی۔ ہم نے قریباً 15 منٹ تک شیخ عاصم کے کارندوں کو ان نشیب و فراز میں خوب بھگایا، اور ایک موقع پر تو یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید ہم ان کی زد سے نکل آئے ہیں۔ لیکن 2-3 منٹ بعد ایک پہلو سے سرخ رنگ کی لینڈ کروزر دوبارہ نمودار ہو گئی۔ وہ لوگ اکا دکا فائر بھی کر رہے تھے، مگر درختوں کی کثرت اور زمین کی ناہمواری کے سبب یہ فائر کارگر نہیں رہے تھے۔ نشا نے بتایا کہ سرخ لینڈ کروزر بہت تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ ڈرائیور نے واقعی سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، دوسری جیپ جس میں شیخ عاصم بھی سوار تھا ایک درخت سے ٹکرا کر پہلو کے بل الٹ گئی تھی اور اس میں کئی افراد کے سر پھٹ گئے تھے اور انگلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اسی جیپ کو حادثہ پیش آتے دیکھ کر سرخ جیپ والوں نے کہ غضب نے جوش مارا تھا اور انہوں نے ہم تک پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ اس جیپ نے 15-20 گز کی دوری سے ہم پر جو 3 فائر کیے، ان میں سے ایک جیپ کے اگلے پہیے میں لگا۔ جیپ اپنے راستے پر چلتے چلتے یوں گھومی جیسے اچانک کسی طرح دار پتنگ کا کاغذ پھٹ جائے اور وہ ہوا میں ایک طرف کو جھکتی چلی جائے۔ میرے بہت سنبھالنے کے باوجود جیپ بے قابو ہوئی اور چند نحیف و نزار درختوں کو توڑنے کے بعد 40 کے زاویے سے ایک گڑھے میں جا گھسی۔ گڑھے میں ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ اس گرد و غبار میں غزالہ اور نشا کی مدھم چیخیں ایک ساتھ گونجیں۔ جیپ کے غیر متحرک ہونے سے پہلے میں اپنی جانب والا دروازہ کھول چکا تھا۔ میں نے غزالہ کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے اتار لیا۔ نشا بھی پچھلا دروازہ کھول چکی تھی۔ جو ہی وہ نیچے اتری، ہم گھنے درختوں کی طرف لپکے، لیکن 2-3 قدم اٹھا کر نشا ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کا دوپٹہ جیپ کے دروازے میں کہیں پھنس گیا تھا۔ بہتر ہوتا کہ وہ دوپٹہ گلے سے اتار پھینکتی، لیکن غیر ارادی طور پر دوپٹہ چھڑانے کے لیے واپس مڑی۔ یہ لمحے بے حد قیمتی تھے۔ نشا، میں نے رک کر اسے پکارا۔ ابھی میری آواز کی بازگشت فضا میں تھی کہ 7 mm کا ایک برسٹ آیا۔ میں اور غزالہ زمین پر بیٹھ گئے، گر گئے تھے ہم۔ نشا براہ راست برسٹ کی زد میں تھی۔ میں نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے گرتے دیکھا۔ یہی لگا کہ وہ دہشت کے سبب ڈگمگا گئی ہے۔ میں نے خود کو زمین پر رول کیا اور گڑھے میں گرا۔ میں نشا کو گڑھے سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا
کہ نشا کے سر کا ایک حصہ صاف اڑ چکا ہے۔ اس کے مغز کا کچھ حصہ جیپ کے سیاہ ٹائروں سے چپکا ہوا تھا۔ اس کا حسین پیکر یوں ساکت تھا جیسے اس میں کبھی زندگی کی لہر دوڑی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ خوبصورتی کا عروج بدصورتی کی انتہا میں ڈھل چکا تھا۔ اس مست چہرے کو نظر بھر کر دیکھنا میرے جیسے شخص کے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ بارود ایسا ہی بے رحم ہوتا ہے، اسے جب بھی موقع دیا جاتا ہے وہ انسان سے اپنے ایجاد کیے جانے کا بدصورت انتقام لیتا ہے۔ نشا کی ناگہانی موت نے ایک لمحے کے لیے مجھے مبہوت کر دیا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور جھک کر گڑھے سے باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا سرخ جیپ 15-20 گز کے فاصلے پر رک گئی ہے اور اس میں سے مسلح افراد چھلانگیں لگا لگا کر اتر رہے ہیں۔ میں نے غزالہ کا ہاتھ تھاما اور جھک کر دوڑتا ہوا گھنے درختوں میں گھس گیا۔ نشا کو کیوں چھوڑ دیا؟ غزالہ بھاگتے بھاگتے چیخی۔ وہ زخمی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عقب سے ایک اور برسٹ آیا۔ گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے شاخیں توڑتی گزر گئیں۔ 7 mm میرے دائیں ہاتھ میں تھی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کر چند سنگل فائر کیے۔ گن کے فالتو راؤنڈز میرے پاس نہیں تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ اب گن میں بمشکل 5-6 گولیاں ہوں گی۔ ویران جھاڑیوں اور درختوں کا وہ سلسلہ ایک آبی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہم مسلسل بھاگتے چلے جا رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے۔ عقب میں للکارتی ہوئی آوازیں تھیں اور خود کار رائفلوں کی تڑتڑاہٹ تھی۔ میرے ہاتھ مضبوطی سے غزالہ کے ہاتھ میں پیوست تھے اور میرے ہاتھ کے سہارے وہ ممکنہ رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا ایک سینڈل جیپ سے اترتے ہوئے گر گیا تھا، دوسرا اس نے بھاگتے بھاگتے اتار دیا تھا۔ اب وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا کھل گیا تھا اور بال درختوں سے چھن کر آنے والی سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ عام حالات میں یہ ایک دلکش منظر ہوتا، لیکن فی الوقت اس منظر کی تمام دلکشی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ کسی بھی وقت کوئی گولی اس منظر کو چاٹ سکتی تھی اور کسی بھی لمحے دست اجل اس دلکشی کو لہو لہان کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لمحات ہم دونوں پر بہت بھاری ہیں۔ ہماری یہ ساری بھاگ دوڑ بیکار جانے والی ہے۔ ہم دونوں کے ساتھ یا ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ معلوم نہیں یہ چھٹی حس کی پکار تھی یا نشا کی لاش کا جان کا تصور ایک وہم کی پرورش کر رہا تھا۔ میں حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ غزالہ ڈگمگا کر گرنے نہ پائے اور نہ ہی اس کی رفتار اتنی سست پڑے کہ ہم رائفل برداروں کے گھیرے میں آ جائیں۔ وہ میرے ساتھ کھچی چلی آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ ننگے پاؤں ہیں اور اس کے نازک تلوے زخمی ہو رہے ہیں، لیکن یہ زخم ان زخموں کی نسبت بہت معمولی تھے جو پگھلا ہوا سیسا ہمارے جسموں کو دے سکتے تھے۔ اگلے 3-4 منٹ میں نے اپنی رائفل کے آخری 5 راؤنڈ بھی فائر کر دیے۔ شاید ان میں سے ایک آدھ گولی کسی تعقب کرنے والے کو زخمی بھی کر گئی ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ فائرنگ بے اثر ہی رہی۔ اب رائفل میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میرا واحد ہتھیار وہ خنجر تھا جو میں نے جیپ میں استعمال کرنے کے بعد واپس اپنی پنڈلی میں لگا لیا تھا، لیکن یہ خنجر بھی اس مسلح ہجوم کے سامنے کیا کر سکتا تھا؟ میرا اندازہ تھا کہ کم و بیش 15 افراد ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارد گرد کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی، نہ کہیں کوئی آبادی، نہ مکان، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، بس چاروں طرف درخت تھے اور ہمارے لہو کی پیاسی آوازیں۔ ہم بری طرح ہانپ رہے تھے اور پسینے سے شرابور تھے، ان مصیبت زدہ جانوروں کی طرح جو شکاری کتوں کے نرغے میں ہوں اور دوڑ رہے ہوں۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں وہ تصویر در آئی جو میں نے ڈالگری کے ریسٹ ہاؤس میں دیکھی تھی۔ اس تصویر میں خوبصورت نیل گائے پر گرے ہاؤنڈز کتے جھپٹ رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر لرز گیا کہ کہیں غزالہ کے ساتھ اس نیل گائے جیسا سلوک نہ ہو۔ بعد میں اپنے تصور پر میں نے خود کو ملامت بھی کی تھی، لیکن آج ان درختوں میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ تصویر پھر سے میرے تصور میں گھس آئی تھی۔ اچانک میری نگاہ ایک گڑھے پر پڑی، یہاں بہت سا جھاڑ جھنکار جمع تھا۔ اس جھاڑ جھڑکان میں سے خاکستری رنگ کا ایک جنگلی بلہ نکل کر بھاگا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی سوراخ یا کھو میں سے نکلا ہے۔ سوراخ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ گڑھا بمشکل 4 فٹ گہرا تھا۔ میں نے اس میں چھلانگ لگائی۔ جھاڑ جھنکار کے درمیان مجھے ایک بہت پرانے پائپ کا دہانہ نظر آیا۔ سیمنٹ کا یہ پائپ قریباً 2.5 فٹ قطر کا تھا
غالباً برسوں پہلے سیم یا برساتی پانی کے نکاس کے لیے یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے کوئی طویل منصوبہ ہو، لیکن آغاز ہی میں ٹھپ ہو گیا تھا۔ اب یہ پائپ کسی ادھوری خواہش کی طرح زمین کے سینے میں دبا رہ گیا تھا۔ ان سنگین لمحات میں یہ تنگ و تاریک پائپ مجھے جائے پناہ نظر آیا۔ سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ للکارتی آوازیں دم بدم قریب آ رہی تھیں۔ میں نے پائپ کے دہانے سے جھاڑ جھنکار ہٹایا، پھر غزالہ کو پائپ میں گھسنے کا اشارہ کیا۔ شاید عام حالات میں وہ اس تنگ و تاریک اور انجان خلا میں جھانکنا بھی گوارا نہیں کرتی، مگر وقت کا تقاضا نبھاتے ہوئے وہ فوراً زمین پر بیٹھی، اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر پائپ میں داخل کی اور اندر چلی گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ پائپ ہم دونوں کے لیے کافی تھا، لیکن بس اتنا کہ ہم سانس لے سکتے تھے۔ پائپ میں گھستے ہی میں نے جنتر اور کیکر کی خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں کھینچ کر دہانے کو ڈھانپ دیا۔ یہ سب کچھ 4-5 سیکنڈ کے اندر ہوا، اور عین وقت پر ہوا، کیونکہ اگلے ہی لمحے تعاقب کرنے والے گڑھے تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ تلاش کے حوالے سے ایک دوسرے کو مشورے بھی دے رہے تھے۔ اوے ہاتھو خان، تو گلاب سنگھ کے ساتھ رہ۔ بھگت رام، تو ذرا اور پیچھے ہٹ جا۔ اوے نشیلے، اپنے بندے لے کر آگے نکل جا۔ ہاپتی ہوئی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کا انداز ہمارے لیے خوش آئند تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں روکتے اور چھپتے نہیں دیکھ سکے تھے، نہ ہی گڑھے سے باہر انہیں کوئی ایسی شہادت نظر آئی جو ان کی رفتار میں خلل ڈالتی۔ اگر وہ اسی رفتار سے آگے بڑھ جاتے تو اگلے 3-4 منٹ بعد ہم خود کو آزاد تصور کر سکتے تھے۔ ہم اپنی جگہ گمسم لیٹے آوازوں پر غور کرتے رہے۔ آوازیں ہم سے دور چلی گئیں، لیکن نہ جانے کیوں معدوم نہیں ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 100-150 گز دور جانے کے بعد ہمارا تعاقب کرنے والے ٹھہر گئے ہیں۔ اب بجائے آگے بڑھنے کے وہ اطراف میں پھیل گئے تھے اور ہمیں کھوج رہے تھے۔ غالباً انہیں شک ہو گیا تھا کہ ہم مزید آگے نہیں گئے اور یہیں کہیں رک گئے ہیں۔ ہم اپنی جگہ دم سادے پڑے رہے۔ آوازیں ہمارے قریب نہیں آئیں اور یہی اطمینان ہمارے لیے کافی تھا۔ یوں لگا کہ سنگین ترین لمحے گزر گئے اور اب جلد ہی ہم خطرے سے باہر ہو جائیں گے۔ پریشانی ذرا کم ہوئی تو دھیان اپنی طرف گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ 2.5 فٹ قطر کے پائپ میں غزالہ اور میں بری طرح مقید ہیں، جیسے ہم کسی سرکس کی توپ میں ہوں اور ابھی ہمیں داغا جانے والا ہو۔ یہ انتہائی قربت تھی۔ اس قربت کو محسوس کر کے میں چند لمحوں کے لیے سن رہ گیا۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے گا۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ناپید تھا۔ غزالہ اپنی باہیں میرے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن تنگی مکاں کے سبب اس نے ڈال رکھی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن لگی ہوئی تھی۔ اس کا گداز جسم میرے جسم کی سختی سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ ہم کلام تھا۔ اس کی زلفیں میرے چہرے پر پریشان ہونا نہیں چاہتی تھیں، لیکن پریشان تھیں۔ وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم اسے ہونے سے نہیں روک سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں گریز ناممکن تھا اور جہاں پہنچ کر بعد حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ ساری ایک سازش ہے، اور یہ سازش کرنے والی خود غزالہ ہے۔ وہ کئی برس سے شب و روز اس سازش پر محنت کرتی رہی ہے۔ بڑی چالاکی اور مستقل مزاجی سے اس نے مجھے اس مقام کی طرف کھینچا ہے جہاں میں آج موجود ہوں۔ یہ کہنا سال پائپ غزالہ کی منزل مقصود ہے۔ آج وہ مجھے اس منزل پر لے آئی ہے، اور سرتاپا مجھ سے پیوست ہونے کے بعد پوچھ رہی ہے کہ اب بتاؤ، اس قربت کو فاصلے میں کیسے بدل سکتے ہو؟ اس لمس سے خود کو کیسے بچا سکتے ہو؟ لیکن یہ سوچیں آوارگی خیال کے زمرے میں آتی تھیں۔ میں جانتا تھا اس سچویشن کی ذمہ دار غزالہ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ تو خود ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہو گئی تھی۔ اچانک میرے تصور میں نشا کی ٹوٹی پھوٹی کھوپڑی در آئی، اور میں کچھ دیر کے لیے غزالہ سے بہت دور ہو گیا۔ وہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ کتنے طویل ارادے جھلک رہے تھے نشا کی آنکھوں سے، اور کتنی جلدی وہ آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ حیات اسی ناہمواری، بے ترتیبی اور بے قاعدگی کا نام ہے۔ نشا کی موت میں میرے لیے صرف ایک چیز اطمینان بخش تھی، اور وہ تھی نشا کا طرز مرگ۔ وہ بڑی جلدی مری تھی اور بڑی آسانی سے۔ کسی اذیت ناک زخم کا شکار ہو کر تڑپنے سسکنے سے محفوظ رہی تھی وہ۔ کم از کم نظر تو ایسا ہی آتا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی
کہ اس کی روح بھی اسی شتابی سے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ غزالہ نے اپنے بازوؤں کو حرکت دی۔ اس کی بلوری چوڑیاں میرے کانوں میں کھنک گئیں۔ اس نے کسمسا کر مجھ سے دور ہٹنا چاہا، مگر یہ کوشش لا حاصل تھی، بلکہ اس تنگی میں تو یہ اندازہ لگانا بھی دشوار تھا کہ اس نے کب کوشش کی اور کب ترک کی۔ اس نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ایک سیلن زدہ پائپ تھا۔ اس کے اندر جالے سے لگے ہوئے تھے۔ دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے یہ بے حد ناگوار جگہ تھی، لیکن غزالہ کی موجودگی نے اس ناگواری کو اپنی مہک اور چکا چوند سے یوں ڈھانپا تھا کہ ناپید کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے میرے دل و دماغ نے غزالہ کی قربت کو محسوس کیا، لیکن پھر ایک تند آندھی نے اس احساس کو خشک پتے کی طرح اٹھایا اور اڑا کر ہزاروں میل کے فاصلے پر پھینک دیا۔ کسی نے میرے اندر سے پکار کر کہا، جس راہ پر چلنا نہیں، اس کا پتہ کیوں پوچھنا؟ جس قربت کا یہ طے شدہ انجام دوری ہو، اس قربت کو محسوس کیوں کرنا؟ یہ جذباتی لڑکی ہے، نادانیوں کے ریلے میں بہہ رہی ہے، لیکن آخر کب تک بہے گی؟ ایک دن اسے سنبھلنا ہوگا۔ بدنام استاد جہانی کا پیچھا چھوڑ کر کسی نیک نام سے ناتا جوڑنا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب وہ اپنا گھر بسائے گی، اپنے بچوں کے منہ چومے گی، پھر ماضی اس کی نگاہوں میں دھندلانے لگے گا۔ شاہجہان عرف جہانی استاد کا چہرہ حافظے کی تختی سے مٹنے لگے گا۔ 3-4 برس میں وہ سبھی کچھ بھول جائے گی۔ پھر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی کتنی خوفناک ڈگر اختیار کرنے سے بچ گئی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ خاص طور پر مری والے واقعے کے بعد غزالہ کی آنکھوں میں پیش آنے والے حالات کی ہلکی سی پرچھائیاں میں دیکھ چکا تھا، اور یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ عنقریب یہ پرچھائیاں مجسم حقیقت بن جائیں گی۔ غزالہ کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کا دم گھٹ رہا تھا یا سانس لینے میں حیا آ رہی تھی اس کو۔ میں نے اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہی۔ رائفل بائستگی اپنے نیچے رکھ کر میں نے ہتھیلیاں پائپ کی اندرونی سطح پر ٹکائیں اور پشت کو حرکت دے کر نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔ یہ ایک مشکل کام تھا، تاہم 1 انچ سرک کر میں قریباً 1 فٹ نیچے چلا گیا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے آگے جانا ناممکن ہے۔ پائپ مسدود تھا۔ اسے مسدود کرنے والی کیا چیز تھی؟ میں نے اپنے پاؤں سے اس شے کو ٹٹولنا چاہا۔ یہ شے سخت نہیں تھی، یوں لگا جیسے آٹے یا ریت سے بھری ہوئی بوری ہے۔ گردن نیچے جھکا کر دیکھنا ناممکن تھا، ویسے بھی اندھیرا تھا۔ میں کچھ دیر اس شے کو پاؤں سے دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تھک گیا۔ ہمیں تلاش کرنے والوں کی آوازیں اب کافی نزدیک سے آ رہی تھیں۔ میں غزالہ کے جسم میں ایک مدھم سی لرزش محسوس کر رہا تھا۔ خود میری دھڑکنیں بھی رفتار پکڑ چکی تھیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شیخ عاصم کے چند کارندے گڑھے کے عین کنارے پر پہنچ گئے۔ وہ حسب سابق گالیاں بک رہے تھے اور ایک دوسرے کو بے تکلف ناموں سے پکار رہے تھے۔ پچھلے 5-10 منٹ میں ان کے لہجے میں بس اتنا فرق آیا کہ اب وہ ہانپ نہیں رہے تھے۔ چند سیکنڈز گڑھے کے کنارے رک کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ہم نے اپنی پناہ گاہ سے نکلنے میں جلدی نہیں کی۔ جب آخری آہٹ سنے قریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تو میں رینگ کر دہانے کی طرف آیا۔ پہلے جھاڑ جھنکار کے اندر سے اطراف میں دیکھا، پھر باہر نکلا۔ گڑھے سے باہر دور تک خاموشی تھی۔ دھوپ میں ہوا کی سرسراہٹ اور نباتات کی مہک یوں گھل مل گئی تھی جیسے علیحدہ سے تینوں کا کوئی وجود نہ ہو۔ اطمینان کرنے کے بعد میں نے غزالہ کو بھی باہر نکال لیا۔ اس کا لباس مٹی میں لتھڑ چکا تھا۔ ایک رخسار پر سرخ سرخ خراشیں تھیں۔ میں نے اسے گڑھے میں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں سر کے بل پائپ میں گھسا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ میرے پاؤں سے ٹکرانے والی وہ بوری نما چیز کیا ہے۔ چند فٹ آگے جا کر میں نے کرتے کی جیب سے اپنا سستا سا لائٹر نکالا اور اس کی روشنی پائپ کے دوسرے سرے پر پھینکی۔ روشنی ہوتے ہی کئی کیڑے مکوڑے تیزی سے اپنی پناہ گاہوں میں گھس گئے۔ میری نگاہ ایک منظر پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ نہ جانے یہ کیسا دن طلوع ہوا تھا کہ ہر نیا منظر نگاہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے ڈاک بنگلے کے تہخانے میں تلک رام پانڈے کی لاش، پھر نشا کا بے جان جسم، اور اب یہ روح فرسا نظارہ۔ کتنی ہی دیر تک میں پلک تک نہ جھپک سکا۔ میرے سامنے ایک انسانی لاش پڑی تھی، کیچڑ اور خون میں لتھڑی ہوئی اور تنگ خلا میں گٹھری بنی ہوئی۔ یہ تر و تازہ لاش ایک ایسے شخص کی تھی جسے میں یہاں اس حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں
کسی تاریک ترین نہا خانے میں بھی یہ خیال موجود نہیں تھا کہ میں اس شخص کو یہاں اور اس حال میں پاؤں گا۔ وہ سفیر احمد تھا، ایک باہمت ساتھی، ایک خوبرو جوان۔ مجھے تاندل اسٹیٹ سے واپس فرید کوٹ لانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سفیر احمد کی ایک کلائی کے ساتھ وہی بریف کیس منسلک تھا جس پر آر کے بھوانی کا نام بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا تھا اور جس میں گمشدہ اثاثہ جات کے حوالے سے بہت سی اہم معلومات موجود تھی۔